حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ آپس میں لڑکے لڑکوں کے ساتھ آپس میں کلوز ہوتے تھے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ لطف اندوز ہوا کرتے تھے، اور ان ساری چیزوں کے پیچھے جو سب سے بڑا ہاتھ تھا وہ شیطان کا ہاتھ تھا۔ ایک مرتبہ شیطان اپنی انسانی شکل میں بڑا خوبصورت ایک لونڈا بن کے ان لوگوں کے سامنے آیا، تو وہ اس نے اپنی ایسی حالت بنائی ہوئی تھی کہ جو مرد ہے نا تو وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہو جائیں، اٹریکشن اس میں پیدا ہو، تو اس شکل میں بڑا خوبصورت شکل بنا کے ان کے قریب ان کے پاس پہنچا، تو ان کی نگاہیں اور ان کو ابھارا اپنے ساتھ غلط، یعنی کہ جو ایک مرد اپنی بیوی کے ساتھ جس طرح سے ہم بستر ہوتا ہے تو اسی طرح سے وہ مرد کے ساتھ اس طرح سے حرکتیں کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے وہ جو قوم تھی لوط علیہ السلام کی، تو ابلیس ان کے پاس شیطان پہنچا اپنی ویسی حالت بنا کر اور ان کو اپنے ساتھ اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ان کو ابھارا۔ وہ لوگ بھی اس کے بہکاوے میں آ گئے اور اس کے ساتھ ان سارے لوگوں نے اپنے تعلق کو قائم کیا، اور ویسے ہی یعنی کہ ایک مرد کے ساتھ جس طرح سے تعلق ہوتا ہے، یعنی کہ لواطت جس کو بولتے ہیں، اس کام میں اور اس گناہ عظیم میں وہ لوگ مستغرق ہو گئے۔ خیر، پھر حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا، لیکن ان کے ایک بات بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس کچھ فرشتے آئے جو بڑے ہی خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے، تو جب ان کی قوم نے ان لڑکوں کو دیکھا تو وہ اور زیادہ وہ ہو گئے اور ان لڑکوں کی طرف وہ دوڑنا انہوں نے شروع کر دیا کہ اب ہم ان لڑکوں سے اپنی خواہش کو پورا کریں گے۔ تو جیسے ہی وہ جو لڑکے آئے ہوئے تھے، لونڈے آئے ہوئے تھے حضرت لوط علیہ السلام کے مہمان، تو لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا کہ بھائی یہ میرے مہمان ہیں، ان کے ساتھ تم کیا کر رہے ہو؟ کوئی مہمان کے اکرام کرنے کے بجائے یہ کرتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ لیکن انہوں نے ایک بات بھی اللہ کے نبی حضرت لوط کی نہیں مانی۔ آخر کار جب وہ لوگ بہت ہی قریب آئے اور لوط علیہ السلام بڑا پریشان ہو کر رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے کہا کہ مولا یہ ہمارے مہمان ہیں اور ان کی حفاظت اب تیرے اختیار میں ہے، تیرے ذمے ہے، تو ان کی حفاظت کو بچا لے، تو ان کی حفاظت کر لے اور ان کی عزت و آبرو کو سلامت رکھ۔ تو وہ لڑکے کہنے لگے، وہ جو مہمان بن کر آئے تھے وہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی لوط، میں کوئی لونڈا وونڈا نہیں ہوں، بلکہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، ہم سب فرشتے ہیں جو لڑکوں کا روپ اختیار کر کے آئے ہیں، اور آپ بالکل پریشان مت ہو، یہ ہمارا کچھ نہیں کر سکتے۔ آخر کار حضرت لوط علیہ السلام کو بڑی تسلی ہوئی اور ان فرشتوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ آ جاؤ، اور لوط علیہ السلام کی بیوی جو تھی وہ بھی نافرمان تھی، لوط علیہ السلام کی بات کو نہیں مانتی تھی اور ان پر ایمان وہ نہیں لائی تھی۔ خیر، حضرت لوط علیہ السلام اور جو آپ کے ماننے والے تھے چند، وہ فرشتے یا کچھ لوگ بس جو ایمان والے تھے سب چل دیے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ، اور یہ جیسے ہی الگ علاقے میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے 5 قسم کے عذاب اس قوم کے اوپر نازل کر دیے۔ ایک گندک کی پٹاس کی بارش ان کے اوپر ہوئی، آگ کی بارش ان کے اوپر ہوئی، انگاروں کی بارش ان کے اوپر ہوئی، پتھروں کی بارش ان کے اوپر ہوئی، اور پتھر آتے تھے آسمان سے زمین کے اوپر، ان کے اوپر گرتے تھے آ کر، جب وہ ادھر ادھر چھپنا چاہتے تھے تو پتھر ان کے ساتھ ساتھ دوڑتا تھا، یعنی وہ آگے آگے دوڑ رہے ہیں، پتھر ان کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اور جہاں پر وہ رکتے تھے پتھر آ کر جھڑ سے ان کو لگتا تھا اور اپنے نیچے دبا لیا کرتا تھا، اور اس میں بہت سارے ایسے جو خود پتھر بن گئے، یعنی کہ وہ ایسا اللہ کا عذاب ان پر آیا کہ وہ خود لوط علیہ السلام کے قوم کے افراد پتھر بن گئے اور وہ پتھروں کا عذاب ان کے اوپر آیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے کرنے کے باعث ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب کو بھیجا۔ یعنی حضرت لوط علیہ السلام نے پہلے تو ایک زمانے تک انہیں سمجھایا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی مت کرو، جس چیز کو اللہ نے جائز کیا ہے، بیویوں کے ساتھ آپ ہم بستر ہو، لیکن لڑکوں سے اپنی خواہش پوری کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ لیکن انہیں چونکہ وہ اپنی فطرت سے ہٹ چکے تھے تو وہ تو یہی کہہ رہے تھے نا کہ نہیں، ہم تو لونڈوں سے ہی اپنی جو خواہشات ہے اس کو پورا کریں گے، تو ان کو اسی میں لذت محسوس ہوتی تھی۔ تو بہرحال جب انہوں نے اس گناہ کا ارتکاب کیا اور اس گناہ کے مرتکب ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب کو بھیج کر اس پوری قوم کو جو نافرمان لوگ تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے تہس نہس کر دیا۔ اس امت میں بہت سارے ایسے گناہ ہیں جو آج اس امت محمدیہ کے اندر داخل ہیں، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قربان جائیں اپنے نبی پر کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخری وقت میں کہا تھا، دعا مانگی تھی کہ اے پروردگار عالم میری امت پہ کوئی ایسا فتنہ مسلط نہ کرنا جو میری امت کو ایک دم تباہ و برباد کر دے۔ تو اللہ
ताला ने कबूल फरमा ली। दूसरी दुआ की कि ऐ परवरदिगार आलम मेरी उम्मत पे कोई ऐसा अजाब उम्मत भेजना जिससे मेरी पूरी उम्मत तहस नहस हो जाए, तो अल्लाह ताला ने इस दुआ को भी कबूल कर लिया। तीसरी दुआ आका अलैहिस्सलाम ने मांगी कि ऐ परवरदिगार आलम मेरी उम्मत में इख्तिलाफ ना हो, तो अल्लाह तबारक व तआला ने यह दुआ कबूल नहीं की और फरमाया कि ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी उम्मत में इख्तिलाफ ज़रूर होगा, जो इख्तिलाफात आज हम दुनिया में देख रहे हैं। तो जब आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी बनी इसराइल 72 मज़हबों में तकसीम हो गए थे, मेरी उम्मत में 73 फ़िरक़े होंगे, एक फ़िरक़ा जन्नत में जाएगा, बाकी फ़िरक़े नारी दोज़खी जहन्नमी हैं। पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो फ़िरक़ा जन्नत में कौन सा जाएगा, उसकी पहचान क्या है? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो मेरे और मेरे सहाबा के नक्श कदम पे होगा वो जन्नत में जाएगा। तो हम लोगों को चाहिए कि हम आका अलैहिस्सलाम को फॉलो करें। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ताला ने फरमाया वमन युतिअल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जिसने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी की वो कामयाब।